میں آغاز اسی سے کروں گا. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ 17 تاریخ کو ایک کیس آ رہا ہے، اور جب بھی ان کی تاریخ لگتی ہے تو اس سے پہلے یا تو درخواست دے کے التوا میں ڈالے چیزیں، یا ہر تاریخ سے پہلے آپ اسی قسم کے بیانی کی کوشش کریں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اسپیکر صاحب، آپ کو یاد ہوگا، اور میں ان کی یاد دلانے کے لیے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جن فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پاناما لیکس آیا، اور پاناما لیکس پاکستان کے کسی جوڈیشری نے، پاکستان کے اداروں نے یا عمران خان نے یہ پاناما لیکس نہیں لے کے آئے. پوری دنیا میں کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا، آف شور کمپنیز کا ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چوری کا، کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا سکینڈل، اور اس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کا نام نہ ہو؟ سر، جب یہ کیس آیا تو اس کے بعد اپوزیشن میں عمران خان اور ان کی جماعت نے اسی ایوان میں اس ایشو کو اٹھایا. اس وقت کے وزیر اعظم اور آج کے مفرور نااہل سابق وزیر اعظم نواز شریف یہاں پہ اس ایوان میں آئے، اور آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب، انہوں نے بڑی لمبی تقریر جاڑی، اور آخر میں اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع، اور انہی فلیٹس کے بارے میں کہا جس کے بارے میں ان کے نواز شریف کی صاحبزادی نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس کے حوالے سے ایک بیٹے نے کہا کہ جی الحمدللہ ہمارے ہیں جب پاناما لیکس آ رہا تھا. اور جب سپریم کورٹ پہنچے تو اور ایوان پہنچے تو حضور یہ ہے وہ ذرائع. اور جب سپریم کورٹ پہنچے اسپیکر صاحب تو ذرائع کی بجائے قطری خط سامنے آ گیا. اور جب ان سے منی ٹریل مانگا گیا تو ذرا سنیے، جس طرح شہباز شریف صاحب ٹی ٹی اسکینڈل میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، میرے بیٹوں سے پوچھے، میں تو 150 کا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں. اسی طرح نواز شریف نے کہا کہ میرے بیٹے جواب دیں گے، بیٹوں نے کہا کہ بیٹی جواب دے گی، بیٹی نے کہا کہ دادا جواب دیں گے. دادا کدھر ہے؟ قبر میں ہے. اور کوئی منی ٹریڈ سامنے نہیں آیا. ان دنوں میں کیا کہا گیا؟ یہی اراکین تھے جن میں سے اٹھ کے انہوں نے کیا کہا؟ ججز کو دھمکا کے کہا کہ آپ کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، آپ کے بچوں کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے. ان کو دھمکایا، ان کو دھمکیاں دی. جب جے آئی ٹی بنی تو جے آئی ٹی کے اراکین کو بھی دھمکانے کی کوشش کی گئی. ایک کام نہیں کیا جو اگر حلال کی کمائی ہوتی تو جس طرح سپریم کورٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا کیس چلا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت کرکٹ کھیل رہا تھا. پوری دنیا کو علم ہے پاکستان کی نمائندگی کی، دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بنا، حق حلال کی کمائی پاکستان لے کے آیا. 40 سال کا منی ٹریل عمران خان نے دے دیا. لیکن جب کمائی حرام کی ہو تو اس کی رسیدیں نہیں ملتی. اسی طرح ڈرایا اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے. سر میں ایک اور سوال کرتا ہوں، آج بھی تقریریں جا رہی ہے. اس وقت بھی خواجہ آصف نے کہا تھا میاں صاحب فکر نہ کرو، لوگ بھول جائیں گے، چند ہی دنوں کے بعد کی بات ہے، لوگ بھول جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بولی گی نہ میں بولنے دوں گا. آج بھی اسی کی بات ہوتی ہے، آج بھی اسی کے اوپر سوال ہے. جمہوریت کی بات کی گئی تو یہ کیس. اور رانا شمیم کے بارے میں تو میں اتنا کہوں گا کہ ایک چیف جج جو لگایا 2015 میں، اس وقت کے نواز شریف کی حکومت میں گلگت بلتستان کا چیف جج لگایا، اور اس کی آگے کی تاریخ میں نہیں جاتا. لیکن اسپیکر صاحب میں چند سوال کرتا ہوں. جمہوری سوچ کی بات کی گئی، جمہوریت کی بات کی گئی. اب ذرا سنیے اسپیکر صاحب، ایک بڑے شریف صاحب کے، ان کا ایک صاحبزادہ تھا جس کو ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا، رنگیلا کے پاس بھیجا. اس نے کہا کہ یہ ایکٹر نہیں بن سکتا. کرکٹ کا شوق تھا، جم خانہ بھیجا، جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، اپنا امپائر ساتھ لے کے آتے تھے. جب کسی کام کا نہیں رہا تو کہا کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی انگلی پکڑ کے ان کی کوکھ سے انہوں نے سیاست کا آغاز کر دیا. اسپیکر صاحب یہ جمہوریت سکھاتے ہیں.
کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لینے والا اور ان کے نمائندے آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وزیر اعظم بن رہے تھے IGI بنتی ہے، پیسہ چلایا جاتا ہے، پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے، باقی تو چھوڑے، انہوں نے تو اسامہ بن لادن کو بھی نہیں، بادشاہوں سے بھی پیسے لیے۔ ان کو ججز چاہیے، میں پھر کہوں، جسٹس قیوم کی طرح جس کو کال کر کے یہ کہہ سکے کہ کسی کو کتنی سزائیں دینی ہے، کس کو اندر کر دو، کس کو باہر کر دو۔ ان کو جرنیل وہ پسند ہے جو جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی طرح ان کو انگلی سے پکڑ کے ان کی سیاست کو مضبوط کر سکے یہ، اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو ادارے خراب، جوڈیشری خراب۔ اگر کوئی ججز ان کی بات نہیں مانتے تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا؟ یہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کی بات کی سنیے گا سر، کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی سب سے لمبی سیاسی جدوجہد کر کے اس ملک کا مقبول ترین لیڈر وزیر اعظم بنا ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ 1996 سے لے کے 2021 آج کے دن تک اگر جمہوریت کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہی عمران خان ہے۔ باقی جماعتوں میں بتائے کس میں جمہوریت ہے؟ کوئی اگر پیپلز پارٹی کا آغاز ہوا تو ایک جنرل تھا، اس کی کابینہ کا حصہ بنے، اس کا ساتھ دیا، ڈیڈی ڈیڈی کہہ کے ان کو پکارا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آتے ہیں، جمہوریت کا راگ لاتے ہیں۔ اگر نواز شریف کی بات کرے، ان کی نمائندوں کی بات کرے تو پہلے جرنیلوں کی کوکھ سے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں، جنم لیتے ہیں، پھر جمہوریت کا راگ لاتے ہیں۔ اور اسپیکر صاحب ایک گزارش میں کرتا ہوں، اگر اتنے سچے ہیں، اتنے اچھے ہیں تو آج بھی پورا ٹبر لندن میں وفرور اور اشتہاری کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ذرا سوچئے سر، 3 مرتبہ اس قوم نے اس کو وزیر اعظم منتخب کیا، اس ملک کے وزیر اعظم بنے، لیکن آج وہ پاکستان آنے کے قابل میں نہیں ہے۔ وہاں سے بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں۔ وہ خود مفرور اور اشتہاری، بیٹے دونوں مفرور اور اشتہاری، سمدھی ساکھدار مفرور اور اشتہاری، اور شہباز شریف کا بیٹا مفرور اور اشتہاری، داماد علی عمران مفرور اور اشتہاری۔ اسپیکر صاحب میں یہی گزارش کروں گا کہ روز یہاں پہ آ کے تقریریں جاری جاتی ہیں، اور تقریریں کیا ہوتی ہے؟ کل خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کی صاحبزادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ بالکل، کس نے کہا تھا کہ آپ پہلے کہو کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر آپ کیلیبری فونٹ کی جعلسازی کرو سپریم کورٹ میں، آپ کے اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی جائیدادیں سامنے آئے، آپ ہر لمحے پہ عدالت عظمی میں بھی جھوٹ بولے، کس نے کہا تھا آپ کو؟ اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں خواتین کی عزت ہے، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ مرد تو سارے بھاگ گئے ہیں، یہاں پہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اسپیکر صاحب میں انہی باتوں کے ساتھ ختم کروں گا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کیس لگا ہوا ہے، اس کے لیے یہ پھر سے بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جعلسازی میں ہمیشہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ جس سے انہوں نے میڈیکل رپورٹس نوٹرائز کرائی تھی، وہی لندن سے انہوں نے یہ بھی نوٹرائز کروایا ہے، وہ چیزیں بھی سامنے آ گئی۔ اور رانا شمیم کو 2015 میں نواز شریف کی حکومت کے دوران اس کو چیف جج لگایا گیا تھا۔ تو اسپیکر صاحب ایک کام کرے، اس ایوان کا وقت ضائع نہ کرے اور ایک آسان کام کرے، آسان کام یہ کرے کہ رسیدیں دکھائے۔ آج بھی لندن بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، یہ جائیدادیں کیسے بنی، وہ رسیدیں دکھا دے، معاملہ ختم کر دے، اور اس ایوان میں عوام کی بات کرے، جمہوریت کی بات کرے، قانون سازی کرے، عوام کے لیے عوامی ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرے۔ اسی سے ہم انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگا اور آگے بڑھیں گے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔